بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے سلیبس کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کتنے نمبر کا پیپر کہاں کہاں سے آتا ہے۔ آج ہم اپنے نصاب کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا سلیبس ہے۔ پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ مناقب عمر بن عبد العزیز ہے۔ ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی سبق کا تعارف کروانے سے پہلے یا اس کے بارے میں کچھ معلومات دینے سے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ سبق لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ اس سبق کے مصنف ہے۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 1857 عیسوی میں ہندوستان میں ہوئی۔ آپ کو اللہ کریم نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کا شمار بر صغیر کے نامور علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ایک نامور سیرت نگار بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، مورخ بھی تھے، جید عالم دین بھی تھے، بلند پایا ادیب بھی تھے، نقاد کہتے ہیں جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ یہ آپ کی اندر جو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی تھیں یا جن صلاحیتوں کا اللہ نے مالک بنایا تھا، آپ نے ان صلاحیتوں کا خوب استعمال کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ایک بہت سارا تحریری جو ہے وہ مواد کتب کی صورت میں آپ نے چھوڑا ہے۔ آپ کی جو تصانیف ہیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جسے شہرت ملی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے شب و روز کا، آپ کے اخلاق کا، عادات کا، اطوار کا، آپ کی شکل و شہابت کا، آپ کے فضائل و خصائص کا، شمائل کا آپ نے ذکر خوب تر انداز میں کیا ہے۔ آپ کی دوسری کتاب کا نام الفاروق ہے، جس میں انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیات مبارکہ، آپ کی جو انداز حکمرانی ہے، آپ کے دور حکومت کے اندر جو بھی واقعات ہوئے اور آپ نے جو فتوحات سمیٹیں، جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے، آپ نے ان کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ المامون یہ خلفائے عباسیہ کے حکمرانوں کے اوپر لکھی گئی ہے۔ سیرہ نعمان، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت، اور سوانح مولانا روم، اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مثنوی شریف کے مصنف ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد الغزالی، اس میں انہوں نے حضرت امام غزالی، شعر العجم ہے، موازن ادیب، اس کے بعد دبیر ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے سفر نامہ مصر، روم اور شام، یہ ان دو ممالک کے، 3 ممالک کے انہوں نے سفر نامے تحریر کی۔ علاوہ ازیں وہ تاریخ نویسی میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے، اور انہوں نے جدید اصول جو ہیں وہ اس کے لیے بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعظم گڑھ کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جس کو دارالمصنفین کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ 1892 عیسوی میں انہوں نے شام کا دورہ کیا، مصر بھی گئے، وہاں کی کتب خانوں سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا،
اور یہ جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز، وہ آپ کے اسی مطالعے کا استفادہ ہے، اور وہ آپ نے جو مطالعہ کیا اسی کا نچوڑ ہے۔ سبق جو ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ مقالات شبلی سے لیا گیا ہے، 4 جلد سے، اور اس کا اصل مضمون جو ہے وہ تھوڑا بہت کاٹ کے یا کانٹ چھانٹ کر کے یا اس کو حذف کر کے آپ کے نصاب کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ جی آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں کو تھوڑا بہت جان لینا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے، انتہائی بااخلاق تھے، منکسر المزاج تھے اور انصاف دوست خلیفہ تھے۔ آپ کا دل بڑا نیک تھا، مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پہ آپ کاربند رہنے والے حکمران تھے۔ 3 برس کی مختصر حکومت کے اندر آپ نے جو حکمرانی کا طرز اپنایا یا آپ نے جو انداز حکمرانی اپنایا وہ خلفائے راشدین والا تھا۔ آپ نے اپنی خلافت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول اور ضوابط پہ آپ نے استوار کرنے کی کامیاب سعی کی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے، تاریخ نگاروں نے، مصنفین نے، علماء اور فاضلین نے آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر جانا ہے۔ آپ کی جو خوبیاں تھیں، جو کارنامے تھے جن کے سبب آپ کو شہرت دوام نصیب ہوئی، وہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا انصاف اور عدل کے معاملے ہیں۔ اگلی بات جس نے آپ کو اور زیادہ شہرت دی وہ جو خاندان تھا آپ کا، آپ کے اقارب تھے، آپ کے اعزہ تھے امیہ کے، آپ نے ان کی دشمنی کی یا ان کی مخالفت کی یا ذاتی عناد کی پرواہ کیے بغیر جو امیہ حکمرانوں نے جاگیروں کو لوٹا تھا وہ آپ نے واپس کی۔ آزادی رائے اور حق گوئی کو آپ نے اپنے دور خلافت میں پروان چڑھایا، اور آپ کا 3 سالہ جو دور حکومت ہے وہ جمہوریت، مساوات جو ہے وہ آپ کے دور حکومت کا بنیادی اصول تھا۔ اس سبق کا جو بنیادی طور پر یا جس چیز کو بنیادی طور پر ڈسکس کیا گیا ہے وہ آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف ہے، اور خاندان بنو امیہ کے جو ناجائز اختیارات تھے اور جو انہوں نے جنگیروں کو ضبط کیا تھا ان کو چھڑوانے کا معاملہ ہے۔ جی آتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ پہلا صفحہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی جانب ہم آتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور پہلے صفحے پہ آپ توجہ دیں، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو میں نے سامنے لکھ دی ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، اور جو اس میں تاریخی واقعات تھے یا تاریخی باتیں تھیں میں نے ان کو بھی وضاحت کر دی۔ جی تمام طالب علم اپنی کتابوں پہ توجہ دھریں۔ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ منقبت کی جمع ہے۔ اس کے معنی اوصاف کے ہیں، خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، کسی کی تعریف کرنا ہے، وہ باتیں جو کسی کے اندر دوسرے شخص سے الگ ہوں، نمایاں ہوں، جن کو بیان کرنا تعریف کے زمرے میں لیا جائے اس کو مناقب کہا جاتا ہے یا اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم صرف نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم صرف حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
جب ہم کسی صحابی کی، تابعی کی یا صحابیات کی یا ازواج مطہرات کی یا ہم کسی معتبر ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے اوصاف، کمالات، اس کے خصائص، اس کے شمائل، اس کی خوبیاں، اس کی مدح، اس کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ اس سبق میں کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان کی خوبیوں کا، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی مدح کی گئی ہے، ان کی تعریفی اور توصیفی کلمات بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس سبق کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے۔ علامہ ابن جوزی، علامہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو علم رکھتا ہو، جو فضل والا ہو، جو آگاہی رکھنے والا ہو یا آشنا ہو، جاننے والا ہو، واقفیت رکھنے والا، آگاہی رکھنے والا، اسے ہم عالم کہتے ہیں یا علامہ کہتے ہیں۔ ابن جوزی یہ مشہور مورخ بھی تھے، محدث کہتے ہیں جو حدیث کا علم رکھے، اور قرآن کے اولین مفسر یعنی قرآن کے یہ ٹرانسلیٹر تھے، اس کی ایکسپلین کرنے والے تھے، اس کی وضاحت کرنے والے تھے۔ آپ نہ صرف ایک تاریخ دان تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بلکہ آپ اپنے وقت کے ایک جید ترین اور علماء ربانیین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ 250 سے زائد آپ کی کتب ہیں۔ آپ 1116 عیسوی میں بغداد کے اندر پیدا ہوئے اور 1200 عیسوی میں آپ نے وہیں پہ وفات پائی۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت العمرین۔ اس میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے دونوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب جو علامہ شبلی نعمانی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتب خانہ یعنی وہ مقام جہاں پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کتابوں کا ماخذ، کتابوں کا گڑھ، کتابوں کا گھر، لائبریری جسے کہا جاتا ہے، خدیویا جو ہے وہ یہ دراصل خدیو سے نکلا ہے، جس کا مطلب حکمران کے یا بادشاہوں کے ہے۔ یہ مصر کے ایک حکمران تھے علی پاشا، اس نے یہ سب سے پہلے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، پھر ان کی نسل جتنی چلی انہوں نے اپنے لیے خدیویا کا لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے ایک کتب خانہ تعمیر کیا تھا، بنایا تھا، جس میں انہوں نے بہت ساری کتابیں رکھی تھیں۔ اس کتب خانے کا نام اس نے خدیویا رکھ دیا۔ اس میں وہ جو کتاب لکھ رہے تھے الفاروق، جس میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کا تذکرہ، آپ کے انداز حکمرانی، آپ کا کردار اور آپ کے فضائل بیان کر رہے تھے، جو 1899 عیسوی میں حیدرآباد دکن ہندوستان سے چھپی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے مزید معلومات کو یکجا کرنے کے لیے یا ان کو معلومات اس کتاب کے اندر سمیٹنے کے لیے انہوں نے اس کتاب سے بھی استفادہ کیا۔ علامہ موصوف یہاں سے مراد حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ موصوف کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی تعریف کی گئی ہو۔ ان باتوں کو لیا جو زیادہ تر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق خلق کی جمع ہے، عادات کو کہتے ہیں، اطوار کو کہتے ہیں، چال چلن کو کہتے ہیں۔ عدل اور انصاف دونوں ایک ہی طرح کے لیے بولے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا عدل کہلاتا ہے۔ انہوں نے ایسے واقعات کو نقل کیا ہے یعنی لکھا ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے، مطلب کہ لائق توجہ ہے، دھیان دینے کے لائق ہے۔ انہوں نے اس سبق میں یہ بات نمایاں طور پر لکھی ہے
کہ غیر مذہب جو تھے، مثلاً عیسائی تھے، یہودی تھے، مجوسی تھے اور دیگر مذاہب والے جو مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا وہ انتہائی اعلیٰ تھا، اور آپ کا جو طرز عمل تھا، طریقہ کار تھا، وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مذہب کی مجسم تصویر کہا جاتے تھے۔ مجسم سے مراد ہوتا ہے کہ کامل درجہ، یعنی کامل جسم رکھنے والا۔ خیر، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی یعنی دوسرا عمر جو ہے وہ جو حضرت عمر فاروق کا لقب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو شخصی حالت تھی، یعنی جو ان کی ذاتی حالت تھی، ذاتی حیثیت تھی، ذاتیات تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ مذہب اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو یا برعکس ہو۔ آپ کی ذاتیات جو تھیں، آپ کی شخصی حالت جو تھی، وہ اسلام کے اصولوں کے، قواعد و ضوابط کے عین مطابق تھی۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ مسند خلافت یعنی خلافت کی کرسی پہ جلوہ گر ہونا، براجمان ہونا، مسند نشین ہونا، بیٹھنا، یا ان واقعات میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حمص، یہ شام کا ایک بڑا قدیم شہر ہے، دمشق سے جو 85 میل کی دوری پہ ہے، یہ بہت پرانا اور قدیم مذہبی مقام تھا۔ یہاں سورج دیوتا کا پرانا مندر تھا، یعنی جو سورج کی پوجا کرتے تھے ان کا پرانا مندر تھا۔ 635 عیسوی میں اسے حضرت خالد بن ولید نے پہلی مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عبید اللہ ابن جراح نے فتح کیا تھا۔ وہاں سے ایک شخص آیا، مذہب کا عیسائی تھا جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تو اس نے آ کے شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جو تھا، یہ عبد الملک کا بیٹا تھا اور اموی حکمران تھا، اس نے آغاز حکمرانی جو ہے وہ 586 ہجری سے کیا تھا۔ خیر جناب، اس کا جو بیٹا تھا عباس، اس نے میری سرزمین پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، زبردستی ہتھیانہ اپنے قبضے میں لے لینا۔ یہ جو ولید بن عبد الملک تھا، یہ بنو امیہ کا ایک لاجواب اور خوش بخت قسم کا حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں محمد بن قاسم جیسے لوگ آئے، اس کے دور حکومت میں موسیٰ بن نزیر جیسے، طارق بن زیاد جیسے لوگ آئے، اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا فتوحات کا سلسلہ دیا۔ خیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ یہ جو عیسائی کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تحریری یعنی لکھا ہوا پروف ہے، سند ہے کہ میرے والد نے مجھے یہ دی تھی۔ تو آپ نے عیسائی سے مخاطب ہو کے کہا، یعنی اس سے مخاطب ہونا، بات کرنا، کہ کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، مومنوں کا امیر، یہ پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لفظ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ اس سے پہلے جو حضرت ابو بکر تھے انہیں خلیفہ رسول کہا جاتا تھا۔ پھر جو عباسی حکمران تھے اور عثمانی، عباسی اور اس کے ساتھ اموی، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ امیر المومنین کا بھی لفظ استعمال کیا۔ اس نے کہا میں تو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اے عباس، خدا کی تحریر جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے وہ تمہارے باپ ولید بن عبد الملک کی جو تحریر ہے اس سے زیادہ مقدم ہے، یعنی لائق ترجیح ہے، قابل ترجیح ہے، زیادہ اہم ہے، اولیت کی حامل ہے۔ خیر جناب، آپ نے پھر وہ اس عباس کے قبضے سے زمین نکال کے اس عیسائی کو دے دی۔ ان کا ایک اور نہایت ہی قابل قدر کارنامہ کہا جاتا ہے ایسے کام کو جو بڑا کام ہو، جو یادگاری کام ہو، وہ یہ تھا کہ آپ نے سلاطین بنو امیہ
سلاطین بنو امیہ یہ امیہ کے حکمران تھے، امیہ کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، جس کا آغاز حضرت معاویہ سے ہوتا ہے اور مروان کے اوپر آ کر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 100 سال سے زائد انہوں نے عالم اسلام کے اوپر حکمرانی کا تاج سر پہ سجائے رکھا ہے۔ ان میں کچھ اچھے حکمران بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، اور یزید ان میں سب سے زیادہ بدنما داغ تھا بنو امیہ میں، جس نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے جو محب تھے اور جانثار تھے ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا۔ ایک بڑا حصہ جو تھا انہوں نے زمینداری کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام تر جاگیریں جو تھیں جو انہوں نے ہتھیائی ہوئی تھیں وہ آپ نے عام مسلمانوں کو دے دی۔ اسی طرح سلاطین تیموریہ یہ ترک سلطان تھے، جو سلطان تیمور تھا اس کی آل تھی، جو ہندوستان میں دراصل مغل حکمرانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں بابر ہیں، ہمایوں ہیں، اکبر ہے، جہانگیر بادشاہ ہے، شاہ جہان ہے، اورنگزیب عالمگیر ہے، اور آخری حکمران جو تھا وہ ان کا بہادر شاہ ظفر تھا۔ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں شہزادوں کو بڑی بڑی جاگیریں دی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ جب خلافت کے مسند پہ بیٹھے، باغ ڈور سنبھالی، تو آپ نے سب سے پہلے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں یہ جاگیریں جو انہوں نے ضبط کی ہوئی ہیں ان کو واپس کر دوں تو وہ تو میری مخالفت کریں گے۔ پھر آپ نے سوچا کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، تو آپ نے حق کا ساتھ دیا اور اپنے خاندان کو اپنے خلاف کر لیا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ ناراض مجھ سے ہوتے ہیں، خیر ہوتے ہیں تو ہونے دیں انہیں ناراض، انہوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جو جائیدادیں انہوں نے ضبط کی ہوئی تھیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ واپس لے لیں اور لوگوں کے اندر انہوں نے بانٹ دیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے مناقب عمر بن عبدالعزیز کا پہلا صفحہ جو ہے وہ ریڈنگ کیا ہے، اور اس میں جو جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں، وائٹ بورڈ پہ لکھ بھی دیے ہیں، آپ کی اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اور جو جو چیزیں اس میں تاریخی تھیں وہ میں نے دہرا دی ہیں۔ تو پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سبق کے مصنف تھے۔ انہوں نے اس سبق کو وہ جب مصر، شام اور ان علاقوں میں گئے تھے، انہوں نے وہاں سے خود جویے کی جو لائبریری تھی اس سے استفادہ کیا، اور اسی میں سے انہوں نے اس سبق کو لکھا۔ اور یہ جو مضمون آپ کے سامنے ہے یہ سارا تو نہیں ہے، اس کے کچھ حصے انہوں نے کاٹ کے صرف جو آپ کے اوصاف اور خوبیاں تھیں جن میں بالخصوص غیر مسلموں کے ساتھ اور اپنے حکمراں، اپنے جو خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جو جاگیریں ضبط کی ہوئی تھیں ان کو انہوں نے واپس لے کے جو اصلی حقدار تھے ان تک پہنچایا۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 سبق کو ختم کریں گے۔ اللہ حافظ۔